والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی، ایسا کون شخص ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے دے، واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور وہی کشادگی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے تین پہلو ہیں۔ اس کا پہلا پہلو ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے۔ قرض تو محتاج کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت ہوتی ہے، جو بیچارہ معاشی حالات کی تنگی کا شکار ہو اس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تو قدرتوں والا ہے، غنی ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو اللہ قرض مانگ رہے ہیں یا قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ معنی مجازی ہے، معنی حقیقی نہیں ہے۔ جیسے حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندوں سے فرمائیں گے کہ جب میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی، اور جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، اور جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا۔ بندے عرض کریں گے اے اللہ تو ان عیوب سے پاک ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے، نہ تو پیاسا ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرمائیں گے فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو اس کا اجر میرے ہاں پاتے۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتے تو تم اس کا اجر میرے ہاں پاتے۔ تو یہاں پر بھی معنی مجازی ہی مراد ہے، کیونکہ نہ اللہ بیمار ہوتے ہیں، نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ اللہ کو پیاس لگتی ہے، کیونکہ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ جو قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، بلکہ بندوں سے قرض مانگ کر ضرورت مندوں کو پہنچانا مراد ہے۔ پہلا پہلو۔ دوسرا اس کا پہلو آیت کا جس کو ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے بعد تین طرح کے گروہ ہوں گے۔ جب اللہ نے کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو تین طرح کے لوگ، تین طرح کے گروہ نمایاں ہوئے۔ پہلا گروہ جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو کہا کہ اللہ بھی قرض مانگتا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارا رب کیسا ہے جو مقروض ہو گیا، جو قرض مانگ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہاں اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ قول بھی قرآن مجید میں نقل فرمایا سورہ بقرہ میں ہی۔ ایک گروہ تو ہو گیا جنہوں نے اس آیت کے معنی کا مذاق اڑایا۔ دوسرا گروہ ہو گیا جن کی طبیعتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، کہیں گھٹ نہ جائے، کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی راہ میں دینے سے فقر میں یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے اس معاملے میں بہت ہی واضح رائے انشاءاللہ کل اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نوازتے ہیں، اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔
تو دوسرے گروہ نے کہا سوچا بس ٹھیک ہے، وہ اپنی طبیعت پہ قائم رہے، کچھ نہیں نکالا، کچھ نہیں خرچ کیا۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے دل میں یہ جب آیت مبارکہ ان کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے پھر اپنا مال جو بھی تھا اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ ان میں ایک صحابی جو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تفاسیر نے نقل کیا ہے، کسی تفسیر نے اس صحابی کا ذکر نہیں چھوڑا، ان کا نام ہے ابو الدلداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے اس آیت کو نا، قرض کے کیا مراد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ نبی اسلام نے بالکل کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس 2 بہترین باغ ہیں، وہ میں دونوں کے دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خرچ کر اور ایک اپنے خاندان کے لیے رکھ لے۔ تو پھر ابو دلداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان دونوں باغوں میں سے جو سب سے اچھا ہے اور اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرمایا، اور وہ وہیں سے پلٹے اپنے اس کھجور کے باغ میں پہنچے جہاں پر ان کی فیملی، ان کا خاندان بھی رہتا تھا۔ اپنی بیوی ام الدلداء سے کہا کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور وہ بیوی بھی بڑی عظیم تھی، اس نے کہا آپ نے تو دنیا میں ہی اپنے لیے جنت کو خرید لیا، یہ نہیں کہا آئے ہم مر گئے ہم تو بھوکے مر جائیں گے، آپ نے بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچا، آپ نے دھیان ہی نہیں کیا، آپ کیا کرتے ہیں چلے کچھ تھوڑا بہت دیتے رہتے تو ہمارا بھی چلتا رہتا، اولاد کا کچھ خیال کرتے۔ انہوں نے اس اشعار کو تفسیر ماجدین میں ذکر کیا، انہوں نے بڑے اشعار کے انداز میں کہا میرا یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، اشعار کے۔ جواباً بیوی نے بھی اشعار کی صورت میں خوشی کا اظہار کیا، آپ نے جو کچھ کیا جنت کو کما لیا۔ اسی وقت ام الدلداء رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ان کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا چلو بھی نکلو، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ ان بچوں نے اپنے دامنوں میں کھجوریں بھری ہوئی تھی، کہا چھوڑ دو ان کو اب یہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس روایت میں آیا ان کے منہ میں بھی جو کھجور تھی وہ نکال کے کہا یہ اب ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان صحابی رسول کے لیے یہ بشارت فرمائی کہ میں ابو الدلداء کے لیے جنت میں باغات دیکھ رہا ہوں جن کے درختوں کے پھلوں کے گچھے زمین کی طرف لٹک رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ہم دنیا میں کسی کو 10 روپے دیتے ہیں، 1000 دیتے ہیں، اتنے ہی واپس لینے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے کیا سمجھنا ہے، علماء مفسرین نے یہ بات سمجھائی اللہ کا بدلہ دنیا کے مال کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہی دیتا ہے، وہی تمہیں دے رہا ہے، وہی تم سے چھین بھی لے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا مال تمہارے پاس نہ رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔